نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ مریم آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بہت سنگین حرکت کی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے ان میں کوئی ایسا نہیں ہے الا آتی الرحمن عبدا، کہ وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر نہ آئے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، حقیقت یہ ہے کہ رحمان نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور ان کو گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک شخص اس رحمان کے پاس قیامت کے دن تنہا تنہا اکیلا اکیلا آئے گا۔ سورہ مریم کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس میں آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے پھر اسی مضمون کو بیان کیا ہے جو پچھلی سورہ گزری ہے، سورہ کہف، اس میں بھی بیان ہوا ہے، اور اس سے پچھلی سورہ بنی اسرائیل، اس کے آخر پہ بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں 111 نمبر جو آیت ہے اس میں ہے لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہاں صورت مکمل ہوتی ہے، وہاں پہ یہ مضمون ہے لم یتخذ ولدا، اللہ نے اولاد نہیں بنائی، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ پھر سورہ کہف جب شروع ہوتی ہے تو اس کی آیت نمبر 4 ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ہم نے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے۔ پھر ایسے ہی آیت نمبر 34 میں اس سورہ مریم کی آیت نمبر 34 میں بات ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں کہ ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ ان یکون لہ ولد، سبحانہ ان یکون لہ ولد کے الفاظ آتے ہیں، وہاں پوری بات آئی ہے کہ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک صاف اور منزہ ہے کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ اولاد ہونا عیب ہے۔ اولاد ہونا عیب کیوں ہے میں وہاں پہ عرض کیا تھا میں نے، یہاں پہ اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے پھر سے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ جن لوگوں کو شفاعت کا حق نہیں ہوگا، جن کے بارے میں سفارش نہیں کی جائے گی، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، سبب کیا ہوگا؟ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ایک سبب تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ یہ بات مشرکین نے بھی کہی،
انہوں نے کہا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یوں نے اولاد ثابت کی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا۔ تو انہوں نے غرض ہے کہ تینوں گروہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کو ثابت کیا ہے، اولاد کو مانا ہے۔ خود ہندوؤں میں دیوی دیوتاؤں کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اولاد میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جتنے گمراہ کن نظریات ہیں اور کفریہ عقائد و نظریات ہیں، ان میں ایک بات تو یہ آتی ہے کہ رحمان کے لیے اولاد کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اب اس کا جواب آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا، پیچھے بھی بات آئی ہے لیکن اس کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بہت ناگوار اور سنگین بات کی ہے، بہت ہی غلط بات تم نے کی ہے، اور یہ اتنی سنگین اور غلط بات ہے تکاد السماوات یتفطرن من، کہ آسمان پھٹ جاتے ہیں، زمین شق ہو جاتی، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں۔ یہ اتنی سنگین بات، مطلب اللہ رب العالمین اس کائنات کو ختم کر دیتا، اس کو ملیا میٹ کر دیتا، کائنات کے وجود کو اڑا کر رکھ دیتا۔ یہ اتنی سنگین بات ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اجل مسمى، ایک متعین مدت رکھی ہے، ایک مہلت کا وقت دے رکھا ہے، قیامت کا ایک خاص دن مقرر ہے، اس سے پہلے قیامت کا وقوع نہیں ہے، اس لحاظ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو پھر ڈھیل دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے۔ ورنہ یہ بات ایسی تھی کہ اسی وقت آسمان پھٹ جاتے، زمین شق ہو جاتی اور پہاڑ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر گر پڑتے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان نہیں ہے کہ رحمان کی اولاد ہو۔ کیوں رحمان کی شان؟ یہ اگلی جو آیت ہے اس میں وہ تحقیقی جواب ہے۔ وما ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، فرمایا آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں جو کچھ بھی ہے، من جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے، ان مخلوقات کے لیے آتا ہے جن کے پاس یعنی عقل ہے، جن کے پاس بڑھوتری ہوتی ہے، جو بڑھتے ہیں، جو عمر گزارتے ہیں پھر ختم ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے۔ وہ چیزیں جو جمادات میں سے ہیں ان کے لیے تو یہ من آتا نہیں ہے، لیکن اس کے تابع ہو جاتی ہیں کہ جب بڑھنے والی چیزیں، گرو کرنے والی چیزیں، وہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تو جن کا سرے سے بڑھنا ہے ہی نہیں، جو بالکل ہی پتھر ہیں اور ٹکی رہتی ہیں، وہ تو بدرکیولہ اس میں شامل ہے۔ فرمایا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے الا آتِ الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر، بندہ مطلب یہاں پہ غلام بن کر، عاجز بن کر آئے گا۔ الا آتِ الرحمن، اب اس رحمان کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے جب ہر چیز اس کے لیے ایسے ہے جیسے ہم سمجھنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم کسی چیز کے مالک بن جاتے ہیں، اس کو بیچیں، رکھیں، تباہ کریں، برباد کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص گاڑی کا مالک بن جاتا ہے، گھر کا مالک بن جاتا ہے، تو وہ بیچ دے، وہ گفٹ کر دے، وہ پاس رکھے، وہ اس کو گرا دے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو فرمایا آتِ الرحمن عبدا، رحمان کے پاس یہ سارے کے سارے، اس میں انبیاء اکرام علیہم السلام بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، نیک، سارے کے سارے الا آتِ الرحمن عبدا، وہ رحمان کے پاس عاجز بندے بن کر، عاجز غلام بن کر رحمان کے پاس آئیں گے۔ تو پھر رحمان اولاد کیوں بنا رہا ہے؟ اولاد بنانے کی کوئی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پہ یہ بات آئی تھی 34 نمبر آیت میں نے بات عرض کی تھی کہ اولاد انسان بناتا ہے یا تو اس لیے اولاد کا طلبگار ہوتا ہے کہ وہ اپنے نسب کو باقی رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے نسب کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے خاندان کی بقا چاہتا ہے، اس کا نام چاہتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے میری اولاد ہو، میری اولاد ہو۔ اور اگر انسان خود غریب ہے، مالدار نہیں ہے، مالدار کو فکر ہوتی ہے نسب کی، اگر وہ غریب ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ میری اولاد ہوگی، بڑا بن کر میرے سہارا بنے گی، کچھ نہ کچھ میرا ہاتھ بٹائے گی، میرے کام آئے گی، بڑھاپے کی عمر میں میرا خیال رکھے گی۔ تو انسان اولاد کا طلبگار اس لیے ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ نقص ہیں، یہ عیب ہے۔ اور جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کا جز ہوتی ہے، کیونکہ جو صورتحال ہے اولاد
کہ وجود کی اس میں والدین کا جز استعمال ہوتا ہے، تو جز سے وہ مرکب بنتی ہے اولاد، اس سے آگے اولاد کا وجود، کبھی تو ہم ڈی این اے کرتے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسی سے ہے، اس سے ہے نہیں ہے، تو اس کا جز ہو کر آتا ہے. تو جب جز کو مان لیا تو وہ بسیط نہیں رہا، وہ مرکب ہو گیا. اور جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، یعنی اس کو وجود بعد میں ملتا ہے، پہلے کسی زمانے میں اس کو وجود نہیں ہوتا. اور رحمان جو ہے وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے. اگر اس کو مرکب مان لے تو وہ تو پھر حادث ہو جائے گا. اور جب رحمان کو حادث مان لیا تو مطلب رحمان ازل سے معاذ اللہ نہیں ہے، وہ تو عقیدے غلط ہو جاتی. تو یہ رحمان کا جو کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں جو عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ اس بات پر مجبور کرتی ہے بندے کو کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، نہ اس کو ضرورت ہے، وہ ان تمام نقص اور عیوب سے پاک اور صاف ہے. اور رحمان کے بارے میں انسان کو جب گمراہی ہوتی ہے تو یا تو وہ حجاب طبع میں گرفتار ہوتا ہے، یعنی انسان مادیت میں ایسا پھنس جاتا ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، رحمان کی پرواہ نہیں ہوتی. یا حجاب رسم میں گرفتار ہوتا ہے کہ رسمی طور پر دنیا کیا کہہ رہی ہے، معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں چل پڑتا ہے. یا حجاب سوء معرفت کہ انسان کو اللہ کی معرفت تو ہوتی ہے لیکن وہ معرفت غلط ہوتی ہے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ حجاب سوء معرفت کہ اللہ کو پہچانا لیکن غلط پہچانا. عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جس رنگ میں وہ مانتے ہیں وہ رنگ غلط ہے. تو یہ حجاب سوء معرفت ہے، اس کو اللہ نے انشاء فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے ایسے انہوں نے نہیں پہچانا. تو اللہ کو پہچاننے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور سارے کی ساری مخلوقات آت الرحمن عبدا، وہ رحمان کے پاس عبد بن کر، عاجز غلام اور بندے بن کر حاضر ہوں گے. اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، سب کو شمار کر رکھا ہے، ایک مدت دے رکھی ہے. کلہم آتی یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر ایک شخص، ہر ایک آدمی، ہر ایک فرقے سے متعلق آدمی رحمان کے پاس جب آئے گا فردا فردا، تنہا تنہا، اکیلا اکیلا آئے گا، اور پھر وہاں پہ اس کے ساتھ سوال و جواب ہوگا. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.